بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید میں ان اولین لوگوں میں ہوں جنہوں نے مسئلہ خطا میں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے اختلاف کیا تھا۔ مجھے ان کا انداز، ان کا بیان اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح خطا کی نسبت کرنا انتہائی نامناسب لگا تھا، اور میں نے انٹرنیشنل اسکالرز کے گروپ میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر گروپ ممبرز نے مجھ سے حکم شرعی دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، اس وجہ سے، محض اس وجہ سے ڈاکٹر جلالی صاحب کو نہ تو میں کافر کہتا ہوں، نہ ہی گمراہ کہتا ہوں، صرف اور صرف خاطی یعنی خطا پر سمجھتا ہوں کہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، گو کہ انہوں نے جو مطلق لفظ خطا بولا تھا اس کے بارے میں بعد میں خود ہی فتویٰ دیا کہ مطلق خطا کی نسبت یہ ناجائز ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے، اور یہ فرمایا کہ میری مراد خطا سے خطا اجتہادی تھی۔ ان کا یہ بیان بھی تسلی بخش نہیں تھا کہ علماء نے یہ فرمایا کہ جو الفاظ تھے چونکہ وہ مطلق تھے، خطا اجتہادی نہیں تھا اس میں لفظ، لہٰذا ان الفاظ سے رجوع کریں، مگر آج تک ڈاکٹر صاحب نے رجوع نہیں کیا، اور میں بھی بضد ہوں کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا موقف ہے۔ اتنی بات میں نے برملا کی ہے، سوشل میڈیا پہ کی ہے، اپنے گروپس میں کی ہے، انٹرنیشنل اسکالرز کے گروپ میں کی ہے، جس میں مفتی اظہر مدنی صاحب بھی شامل تھے۔ ان کے سامنے یہ بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ خود میرا گروپ لیفٹ کر گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اور بھی کچھ لوگوں نے چھوڑا، مگر یہ جو بیہودہ الزام انہوں نے اپنی تحریر میں مجھ پر لگایا ہے، الزام یہ لگایا ہے کہ میں نے یہ کہا یا لکھا کہ جس کا باپ ایک نہ ہو وہ ایسا موقف و مسئلہ بیان کرے گا، یعنی کہ میں نے، یعنی شاہد بریلوی نے ڈاکٹر صاحب کو حرامی کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پتہ نہیں اس اظہر مدنی کی کیوں مت ماری گئی ہے۔ 2 دن پہلے اس نے میرے بارے میں لکھا کہ اس نے درس نظامی نہیں کیا، اس نے UK میں اپنا دارالفتہ باقاعدہ کھولا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، اور اپنے جو لوگ مسئلہ شرعی پوچھتے ہیں ان کو اپنی حقیقت نہیں بتاتا۔ 3-4 الزام لگائے تھے، بحمداللہ میں نے ان کے جوابات دیے، وضاحت دی کہ تاکہ شاید اس کی معلومات میں نہیں ہے، اور اس نے اپنے زعم فاسد میں خامخواہ ضد، انانیت اور پتہ نہیں بغض و کینہ اور کیا کیا اس میں بھر گیا ہے، اور اس قدر یہ بے باک ہوگا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے بہت اچھے انداز میں صرف اس کو عرض کر دیا، اور اس پہ میں نے اس وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں لگایا،
مگر آج کی تحریر سے کہ جس میں اس نے میری طرف یہ نسبت کی ہے کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو حرامی کہا، میری طرف یہ نسبت کی کہ میں نے ایسے کہا یا لکھا، اس معاملے میں یہ اظہر مدنی 100% جھوٹا ہے، کذاب ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ یہ خواہ مخواہ کی اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے۔ میرے گروپ ممبرز انٹرنیشنل اسکالرز کی آج بھی اللہ کے فضل سے مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ نہیں لکھے نہ ہی بولے ہیں۔ میرے ان الفاظ کے کوئی اسکرین شاٹ یا ان الفاظ کے گواہ، چشمدید گواہ، یہ اظہر مدنی پیش کرے، اور میں انہی کے دوست جو ان کے مطلب ہم مکتب بھی رہے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور مجھے تو بالکل بھی معمولی جانتے ہیں، گروپ کی وجہ سے صرف جانتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ثبوت مفتی انس رضا قادری صاحب کو پیش کرے، اور مفتی انس رضا قادری صاحب جو مجھ پر حکم شرع لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے مطابق اگر یہ سچا ہوا تو جو بھی ازالہ کرنا لازم آئے گا مجھ پر وہ میں کروں گا، اور اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے، ثبوت نہ دے سکے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک نہیں دے سکے گا، تو پھر میں مفتی انس رضا قادری صاحب سے ہی حکم شرع معلوم کرتا ہوں کہ ایسے بدبخت، جھوٹے، فراڈی شخص کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے۔ اور تمام گروپ ممبرز سے خاص طور پہ میری عرض ہے کہ وہ پلیز اس بدبخت کو، اس چوڑے کو سمجھائیں کہ اپنے نام کے ساتھ مدنی نہ لکھا کرے اور اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی نہ لکھا کرے، یہ بالکل اس کا اہل نہیں ہے۔ یہ مدنی لکھتا ہے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ مفتی لکھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ چند سال پہلے یہ دعوت اسلامی جب چھوڑ کے بھاگا تھا اور فیس بک پر دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کیا کرتا تھا، اس وقت اس کا تعاقب میں نے سوشل میڈیا پہ کیا تھا، وہ میرا جرم ہے جس کی آج مجھے سزا مل رہی ہے۔ اس بندے کا دعوت اسلامی سے اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی سطح کا ذمہ دار، نہ کسی فیضان مدینہ کا امام، بلکہ یہ خود دعوت اسلامی کی برسر عام بلا وجہ مخالفت کرتا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے۔ میرے خلاف بات کرنے سے پہلے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اتنی بے باکی، اتنی بے شرمی، اتنی ہٹ درمی، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میں نے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامہ ظلہ العالی کو سپورٹ کیا تھا، شروع میں کیا تھا، جب وہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھا رہے تھے اور رو رو کر سمجھا رہے تھے، مگر جب انہوں نے ایک بیان دیا جس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے، معاذ اللہ حرامی کے اور ولد الزنا کے، ولد الحرام کے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ایک بیان پورا دیا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو حیض کی پیداوار اور ولد الحرام اور اس طرح کے الفاظ ان پہ اپنی تقریر میں کہے تھے۔ جس دن سے انہوں نے وہ الفاظ کہے تھے،
میں نے شاہ صاحب کو فالو کرنا چھوڑ دیا، شاہ صاحب کی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیں، اور میں نے اعلان گروپ انٹرنیشنل اسکالرز میں کہا تھا کہ میرا شاہ صاحب کی ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ پھر شاہ صاحب کے جو حامی ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھی جو علماء تھے اس وقت، چمن زمان اور دیگر لوگ، انہوں نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائے۔ میں نے کسی فتوے کی کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی تائید نہیں کی۔ میں نے صرف یہ کہا کہ ان سے خطا ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کو چاہیے رجوع کر لیں، اور لفظ خاطی میں نے کہا ہے، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ میں نے ان کو گمراہ، میں نے ان کو کافر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرامی بالکل نہیں کہا، نہ لکھا۔ تو میرے تمام سننے والے جلالی بھائیوں تک بھی میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ وہ خواہ مخواہ ایک سنی بریلوی مسلمان سے متنفر نہ ہوں، اور اسی طرح میرے جاننے والے جتنے بھی اتاری بھائی ہیں ان کو بھی میں وضاحت دے دوں۔ دیکھیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں۔ انہوں نے ایک کازخستان والی ٹوپی جو استعمال فرمائی، اس پہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں یو کے میں جو سلیب کا نشان ہے اس میں ایک لائن لمبی ہونا یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ اپنے بازوؤں پہ بلکہ اپنے چہروں پہ، اپنے گردن پہ ٹیٹو بنواتے ہیں اور اس میں صرف جمع کا نشان لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کراس لگایا ہوا ہے، سلیب کا نشان جو عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اپنی شرٹوں پہ، پینٹوں پہ، جوتوں پہ، جرابوں پہ وہ نشان لگاتے ہیں۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے جو ٹوپی استعمال کی ہے اس میں سلیب نہیں ہے، جمع کا نشان ہے، اور یہ جمع کا نشان بھی سلیب کے مشابہ ہی یو کے میں سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں سمجھا جاتا، کازخستان میں نہیں سمجھا جاتا، تو وہ لوگوں پر کوئی سلیب کا حکم نہیں لگتا۔ اور یہ تو بالکل تازی بات ہے، اسی ہفتے کی بات ہے، اور تمام گروپ ممبرز گواہ ہیں کہ اس وجہ سے میں نے امیر اہل سنت پر بھی کوئی کفر، کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے ایسی بے باکی، ایسی جرت ہرگز نہیں کی۔ میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ میری معلومات، میرے علم و شعور کے مطابق یہ سلیب سے مشابہت رکھتا ہے، ملتا جلتا نشان ہے، اور یو کے میں تو بالکل ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ یہ غیر شرعی ٹوپی ہے، اس کو امیر اہل سنت اپنے سر مبارک پہ ہرگز دوبارہ نہ رکھیں۔ صرف میں نے اتنی بات کی ہے۔ اب اس سے زیادہ مجھ پر کوئی الزام لگائے تو کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن اس بات کی تصدیق نہ کریں۔ اور آپ لوگوں کو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ میرے بارے میں، شاہد بریلوی یو کے بارے میں کوئی بھی تحریر، کوئی بھی تقریر آپ کو ملے جو آپ کو لگے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو خلاف شرع بات ہے، شاہد بریلوی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، شاہد بریلوی کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے، براہ کرم پلیز ایک بار مجھ سے اس کی وضاحت لے لیں، مجھ سے کنفرم کر دیں، کنفرم کر لیں۔ جو بات میں نے کہی ہے، جتنی میں نے کہی ہے، میں اس کا انشاءاللہ تعالی ذمہ دار ہوں گا، اور جو بات میری طرف غلط منسوب ہوئی میں وضاحت دے دوں گا، اور میں کلیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات میں نے نہیں کی۔ تو اس معاملے میں آپ لوگ ضرور میرے ساتھ تعاون کیجئے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مفتی اظہر مدنی جیسے شریر، جھوٹے، مکار اور فراڈی لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی یو کے، دارالفتاح بریلویہ، 24/7 واٹس ایپ میسج سروس 00447853292843۔
اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔